الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کے نتائج۔ یہ موضوع صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک دینی، اخلاقی اور روحانی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ اسلام میں والدین کا مقام بے حد بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام کتنا عظیم ہے۔ والدین کا مقام اور ان کی عظمت۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ماں 9 ماہ تک تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے۔ ماں راتوں کو جاگتی ہے، باپ دن کو محنت کرتا ہے۔ ماں دعائیں دیتی ہے، باپ سہارا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سوچئے، جب والدین کا مقام جنت سے جوڑا گیا ہے تو ان کی نافرمانی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی صرف یہ نہیں کہ والدین کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ ان کی بات کو نظر انداز کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ان کی خدمت سے انکار کرنا، یہ سب نافرمانی میں شامل ہیں۔ بعض اوقات نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں والدین کی دل آزاری ہو رہی ہو تو یہ نافرمانی ہے۔ دنیاوی نتائج۔ والدین کی نافرمانی کے اثرات صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی میں بے برکتی، دل کا سکون ختم ہو جانا، رزق میں تنگی، عزت میں کمی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص والدین کی دل آزاری کرتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اندر سے بے سکون رہتا ہے۔ والدین کی دعا انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور ان کی بد دعا انسان کو گرا دیتی ہے۔ آخرت کے نتائج۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے، اور کبیرہ گناہوں کا انجام سخت عذاب ہے اگر توبہ نہ کی جائے۔ ایک سبق آموز مثال۔ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ وقت گزرا، اس کے اپنے بچے جوان ہوئے۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جدید دور کا مسئلہ۔ آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا، دوستیاں، سب کچھ اہم بن گیا ہے، مگر والدین کی باتیں بوجھ لگنے لگی ہیں۔ کبھی ہم دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، مگر والدین کے پاس چند منٹ نہیں۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ نجات کا راستہ۔ اگر کسی سے غلطی ہو چکی ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فوراً معافی مانگیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ یہ سب ان کے ساتھ نیکی میں شمار ہوگا۔ ایک لمحہ غور کا۔ ذرا تصور کریں، اگر آج ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہم سکون سے سو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ہم سے خوش ہوں تو کیا زندگی میں برکت نہیں ہوگی؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اختتامی پیغام۔ محترم سامعین، زندگی بہت مختصر ہے۔ والدین کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان لاکھ پچھتائے، وقت واپس نہیں آتا۔ آج اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ سعادت سمجھیں۔ آئیے عہد کریں
کہ آج کے بعد ہم کبھی والدین کی دل آزاری نہیں کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔